الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور اس کے لا ریب فی ہونے پہ کئی احکامات فرمائے، جنہیں آپ عقلی زبان میں کہیں گے کہ کئی دلائل دیے اور کئی چیلنج کیے۔ اور قرآن مجید کی جو صداقت ہے اسے پیش کرنے کے لیے، اسے دنیا پر واضح کرنے کے لیے، اور صداقت اور آفاقیت ان دونوں کو پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے دہن اور ایک ایسی زبان اور ایک ایسے حلق سے اس کو اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے کہ جس طرح کتاب کی صداقت اور افاقیت مسلمہ اور مانی ہوئی ہے، اسی طرح اس حلق، اس زبان اور اس دہن کی صداقت اور افاقیت بھی مسلمہ اور مانی ہوئی ہے۔ گویا کتاب کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے زبان مصطفیٰ نے قرآن کہا۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس ذریعہ کیا تھا کتاب کے پہنچنے کا؟ یہ کوئی ایک جلد شدہ کتاب، ایک جلد شدہ اوراق کا مجموعہ تو نہیں تھا کہ جو ایک جلد میں گنٹھا ہوا، ایک غلاف میں لپٹا ہوا کسی پہاڑی پہ پورے کا پورا اتر چکا تھا اور وہاں سے جا کے صحابہ نے یا رسول اللہ نے معاذ اللہ اس کو ریسیو کیا۔ ایسا تو نہیں تھا۔ یہ 23 برس کے عرصے میں آیت با آیت، سورت با سورت اللہ تعالیٰ نے اس کو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور اس کی صداقت یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، حضور کا جو قول ہے، اسی کتاب میں جس کی سابقہ کتابوں میں جس کی بشارت تھی
اس کتاب میں جس کو سابقہ تمام کتابوں کا جامع اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب جو کلام فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، وہ نطق اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں جس کی وحی ہم ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، حضور کا جو فرمان ہے، وہ حضور نے عمل کے ذریعے بتایا ہو، حضور نے لفظوں کے ذریعے بتایا ہو، یا حضور نے اپنے سکوت کے ذریعے بتایا ہو۔ بات کی تین حالتیں ہوتی ہیں، بات کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے لفظوں کے ذریعے اس کا بیان کرنا، بات کی دوسری حالت ہے عمل کر کے اس کے اوپر دکھانا، بات کی تیسری حالت ہے کہ کسی بات کے اوپر سکوت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ادا فرمائے، سرکار نے جو عمل اختیار کیا، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات پہ سکوت فرمایا، یہ سب کا سب اسی طرح وحی ہے جس طرح آپ کتاب کو وحی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ وحی مطلوب ہے اور یہ وحی غیر مطلوب ہے، مگر حدیث اسی طرح حجت ہے، حدیث اسی طرح حجت ہے، حدیث اسی طرح قائم ہے، حدیث اسی طرح مسلم ہے، مسلمہ ہے جس طرح کے کتاب کے الفاظ مسلمہ۔ تو جس طرح کتاب کا رد نہیں کیا جا سکتا، کتاب کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، کتاب کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا رد نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ اسے ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جس طرح کتاب آفاقی ہے، عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، کتاب کی یونیورسلٹی کس ذریعے سے یونیورسل ہے، کتاب کی آفاقیت کس ذریعے سے آفاقی ہے، کتاب کی عالمگیریت کس ذریعے سے عالمگیر ہے۔ اب اپنے ماخذ کے اعتبار سے جہاں سے قرآن آیا وہیں سے حدیث آئی۔ سنن دارمی حدیث پاک کی معتبر کتب میں شامل ہے۔ اس کی کتاب المقدمہ میں امام دارمی نے امام اوزاعی سے روایت کیا، جنہوں نے حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لے کے نازل ہوتے تھے، اسی طرح جبریل امین رسول اللہ پہ سنت کے احکام لے کے نازل ہوتے تھے۔ گویا جس طرح کتاب وحی ہے، اسی طرح سنت بھی، جس طرح کتاب وحی ہے اسی طرح سنت بھی وحی ہے۔ جس طرح کتاب لا ریب ہے اسی طرح سنت بھی لا ریب ہے۔ جس طرح کتاب میں شک نہیں ہے اسی طرح سنت میں بھی شک نہیں ہے۔ جس طرح کتاب بے مثل و بے نظیر ہے اسی طرح سنت بھی بے مثل و بے نظیر ہے۔ جس طرح کتاب آفاقی ہے اسی طرح سنت بھی آفاقی ہے۔ جس طرح کتاب عالمگیر ہے اسی طرح سنت بھی عالمگیر ہے۔ جس طرح کتاب ہر دور اور ہر زمانے کے انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے، اسی طرح سنت بھی ہر عہد اور ہر دور اور ہر زمانے کے انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ جب سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کمال کا قرآن کا متعلق یہ چیلنج پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔
कुफार को, मुनाफिकीन को, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने इस बंदे खास पर उतारा है, तो उसकी मिसल एक सूरत लेके आओ और तुम्हारे जितने हामी हैं, जितने मददगार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने हिमायती हैं, सबको बुला लो। अगर तुम सच्चे हो, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इसकी मिसल एक सूरत लाने के लिए अपने सब हिमायती जमा कर दो। फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, याद रखो तुम ये नहीं कर सकोगे और तुम ये हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकोगे कि इस किताब की मिसल जो हमने अपने बंदे की तरफ उतारा है, इसकी मिसल तुम कोई सूरत ला सको। अब इस पे एक लतीफ बात है, इस पे लतीफ बात है जिसको ईमान की कुव्वत से समझा जा सकता है, जिसकी शहादत, जिसकी गवाही, जिसका इस्बात, जिसका इकरार कई मुफस्सिरीन ने इस आयत मुबारका के ज़िमन में किया कि यहां एक चीज मुराद नहीं है। यह नुक्ता आप अपने ज़हन में रख लें कि यहां एक चीज मुराद नहीं है, यहां दो चीजें मुराद हैं। कैसे? एक, वो कहते हैं कि इससे किताब मुराद है कि इस किताब की मिसल तुम कोई सूरत नहीं ला सकते, और दूसरा वो ये कहते हैं कि इससे मुराद साहिबे किताब है जिसके ऊपर ये किताब नाजिल हुई। फरमाया न तुम किताब की मिसल कुछ ला सकते हो, न तुम साहिबे किताब की मिसल कुछ ला सकते हो। इस पे तवील अक़वाल हैं। अब वक्त का दामन हाथ से क्योंकि निकलता जा रहा है, इफ्तार का वक्त करीब होता है, तो मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपको अर्ज कर दूं कि इस आयत के ज़िमन में, ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 23 है, इमाम कुर्तुबी ने, इमाम अबू हयान अल-उंदलसी ने, हाफिज इब्न कसीर ने, इमाम फ़खरुद्दीन राजी ने, इमाम खाजिन रहमहुल्लाह ने और मुहय्यिस सुन्नाह इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने, इन सब ने इससे यही मुराद लिया कि फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, जो मिस्लिही के बाद हा ज़मीर आई है, वो कहते हैं कि वक़ीला अल हाउ फ़ी मिस्लिही राजिअतुन इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मिन मिस्लि मुहम्मदिन उम्मिय्यिन। वो कहते हैं कि जो हा ज़मीर है इसका इशारा जिस तरह किताब की तरफ है और नाजिल शुदा चीज की तरफ है, उसी तरह इसका इशारा उसकी तरफ भी है जिस बंदे पर यह किताब नाजिल हुई। फरमाया इससे मुराद ये है कि न तुम उस किताब की मिसल ला सकते हो, न उसकी मिसल कुछ ला सकते हो जिस पर यह किताब नाजिल की गई। तो अपनी हुज्जियत के अंदर, अपनी हुज्जियत के अंदर जिस तरह किताब कायम है और दायम है, जिस तरह किताब कायम है और दायम है, उसी तरह साहिबे किताब और उसकी सुन्नत और उसकी हदीस भी कायम है और दायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक जो साबित हो कि ये सरकार का फरमान है, सुन्नत साबिता जो साबित हो कि ये सरकार का फरमान है, वो हुज्जत है, आफाकी है और आलमगीर है। जिस तरह कि किताब आफाकी है और आलमगीर है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم کثیر فتنہ دیکھو گے، کثیر اختلاف دیکھو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف میں پھر ہم کدھر جائیں؟ کس راہ کو اپنائیں؟ کس راستے کی طرف چلیں؟ آخر اسلام نے فرمایا کہ جب اختلاف کثیر ہو جائے تو اس وقت میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو اختیار کرنا۔ تو سرکار الاسلام کے بعد امت میں کثیر اختلاف جیسے جیسے آیا ہے، اس میں ایک تاریخ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں کبھی شدت کے ساتھ کبھی نرمی کے ساتھ ہر دور میں طلوع ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایک فتنے کی تحریک اور وہ تحریک کا آغاز اور اس کی پرزور ابتدا جو ہے وہ معتزلہ سے ہوتی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو حجت ماننے اور آفاقی اور عالمگیر ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد عہد با عہد جس طرح اسلام مختلف خطوں، مختلف علاقوں اور مختلف مقامات پہ گیا، یہ فتنہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور بالخصوص جہاں اسلام کو ایمانیات کی بجائے عقل کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ عقل سے سمجھنا گناہ نہیں ہے، عقل سے سمجھنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اسلام عقلی طور پہ اتنا ہی ثابت ہوتا ہے جتنا ایمانیاتی طور پہ ثابت ہوتا ہے۔ جتنا ایمانیاتی طور پہ ثابت ہوتا ہے اتنا ہی عقلی طور پہ ثابت ہوتا ہے، مگر فقط عقل کے ذریعے سے سمجھنا جس سے ایمانیات کو خارج کر دینا، اس کا نتیجہ لامحالہ گمراہی کے اوپر نکلتا ہے، اس لیے کہ بالآخر اسلام کی جو اختراع ہے وہ عقل کی اختراع نہیں ہے۔ انسان اسلام کسی عقل انسانی سے اختراع نہیں ہوا، اسلام کسی ذہن انسانی کا تراشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح سقراطی فکر عقل نے تراشی، افلاطون اور ارسطو جس یونانی فکر کے نمائندے ہیں وہ عقل نے تراشے، آج سائنس کو جہاں تک گیا ہوا آپ دیکھتے ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عقل کی پرواز تھی۔ جو فلسفے کی پرواز ہے وہ عقل کی پرواز ہے۔ جو مختلف ڈسپلنز وجود کے اندر آئے علم کے، وہ مختلف ڈسپلنز عقل کی پیداوار ہے۔ جس طرح جورسپروڈنس ہے، ویسٹرن ماڈرن جورسپروڈنس، پولیٹیکل سائنس ہے، سوشل سائنسز ہیں، اکانومی ہے، معیشت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانی عقل کی تراشیدہ ہیں اور ان کی بنیاد عقل انسانی کے نظام کے اوپر کھڑی ہے۔ لیکن جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ اس طرح عقل انسانی کا تراشیدہ نہیں ہے، یہ عقل انسانی کے اوپر اپنی بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ یہ وحی الہی کے اوپر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ اس لیے دین کو عقل کے پیمانوں کے ساتھ ساتھ دین کو الہام اور وحی اور روحانی ان پہلوؤں سے سمجھا جاتا ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی
اپنے خاص بندوں کا جس نے انتخاب کیا، انبیاء کا جس نے انتخاب کیا، اور ان کے قلوب اطہر پہ اس دین کو نازل کیا جس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ گئی۔ تو آج بھی وہ جو انکار سنت کا فتنہ ہے وہ کسی نہ کسی طور کہیں نہ کہیں سر اٹھاتا رہتا ہے، اور ان کے پاس دو بنیادی ہتھیار ہیں۔ کیا ہیں؟ دو بنیادی ہتھیار ہیں۔ یہ میں اس کا خلاصہ کہہ رہا ہوں، ان کی طویل مباحث کا خلاصہ، جو خاص کر قانون کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی مفید ہے، اس لیے کہ یہ جو کنٹمپریری موومنٹس ہیں علمی اعتبار سے قانون کے اندر، ان کے ہاں جب آپ اجماع، قیاس، حدیث، قرآن اور جو بنیادی ماخذ ہیں اسلامک جورسپروڈنس کے، ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو اس مکتب فکر سے مکالمہ اور اس مکتب فکر سے پالا پڑتا ہے جو حجیت حدیث اور افاقیت حدیث کا انکار کرتا ہے۔ تو وہاں وہ دلیل دو دیتے ہیں۔ اولا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ایک خاص ثقافتی تناظر کے اندر وارد ہوئی۔ مختصر سا جملہ اس کو سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ ایک خاص ثقافتی عہد میں آئی۔ جب وہ عہد چلا گیا، زمانے بدل گئے، معیارات بدل گئے، دستور بدل گئے، کسٹمز بدل گئے، نارمز بدل گئے، ٹریڈیشنز بدل گئیں، آئین قوانین بدل گئے، قبائل کی حیت اور اجزائے ترکیبی بدل گئیں، تو اس کے ساتھ ان احادیث کا اطلاق بھی قائم نہیں رہے گا۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ جی اس کو آپ ایک خاص ثقافتی تاریخ کے اندر سمجھیں گے، اس ثقافتی تاریخ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا نقطہ نظر ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو وحی الہی نہیں کہا جا سکتا۔ حضور کی ہر بات کو وحی الہی، یہ منکرین حدیث کا نقطہ نظر ہے۔ کن کا؟ منکرین حدیث کا۔ میں خطاب نہیں کر رہا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ خاص کر جو میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے علم میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ ایک تبادلہ خیال کے طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اظہار خیال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کن کا عقیدہ ہے؟ منکرین حدیث کا۔ دوسرا قول وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وحی الہی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو وحی الہی شمار کر لیا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں اگر وحی الہی مان لیا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں نقص کا احتمال ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس سے کیا نقص کا احتمال ہوگا؟ اس سے کیا نقص کا خدشہ ہے؟ اس لیے کہ سرکار کا ایک تقاضا بشریت ہے، اور سرکار علیہ السلام کی ہر بات کو وہی مان لیا جائے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ سرکار کی جو مختلف بشری کیفیات ہیں، جو مختلف بشری احساسات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مغلوب ہو کر بھی کچھ فرمایا ہوگا، تو پھر اس سارے فرمائے ہوئے کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا استدلال ہے، اور یہ دونوں استدلال از روئے کتاب و سنت باطل ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں، اگر وہ ایک خاص ثقافتی تناظر کے لیے تھے، اگر وہ ایک خاص
زمان اور ایک خاص مکان کے لیے تھے، تو پھر آپ بنیادی طور پر یہ کہہ کر اس اورینٹلسٹ فکر کو سیکنڈ کرتے ہیں، اس اورینٹلسٹ فکر کو انڈورس کرتے ہیں، اس پرینیلسٹ فکر کو انڈورس کرتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ اسلام ایک خاص زمانے اور ایک خاص جغرافیائی حالت کے لیے مؤثر تھا۔ آج کا عقل اتنی ترقی کر چکی ہے کہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، کسی کو بھی کسی دین کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انسانی عقل نے دینوں اور مذاہب کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی احادیث ایک خاص زمانے اور ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے تھیں، ان کے بعد ان کا اطلاق ختم ہو چکا، تو بنیادی طور پر آپ اس سکول آف تھاٹ کو انڈورس کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اب کسی بھی مذہب کی ضرورت انسانیت کو ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ کی احادیث کو خاص ثقافتی تناظر میں دیکھا جائے گا، یہ فقط اسلام ہی کی نہیں، یہ مذاہب عالم کی نفی ہے فی زمانہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ درست ہے، اگر اسے مان لیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اسلام کی ٹھیکیداری کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اعلانیہ کہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں اور ہم کسی کتاب و سنت کو نہیں مانتے۔ آپ اپنی لائن ڈکلیئر کریں۔ جب آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسلام کی کمر میں یہ خنجر گھونپنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ مذاہب واقعتاً اپنے زمان و مکان کی حالت میں تھے، اب 1400 سال پہلے کا قانون آپ لے کے آئیں گے ہمارے اوپر نافذ کر دیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم صرف کتاب کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دو جملے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، سمجھیے گا، میرے لیے قرآن کافی ہے، ایک یہ جملہ ہے۔ کیا اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک ہے؟ اس میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ ہے کہ میری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے؟ اب دوسرا جملہ ہے کہ میری ہدایت کے لیے قرآن ہی کافی ہے، میری ہدایت کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اس میں جب آپ ہی میں غور کرتے ہیں تو وہ آپ کی توجہ اس جانب لے کے جاتا ہے کہ مجھے ما سوائے قرآن کے کسی اور سہارے کی ضرورت باقی نہیں، نہ حدیث کی، نہ فقہ کی، اور نہ ان قوانین کی، اور نہ ان مسلمات کی جو اسلام کی پہلی 1-2 صدیوں کے اندر طے کر دیے گئے۔ تو پھر آپ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ جو میں نے پہلے کہا کہ قرآن کہاں سے وارد ہوا، کہاں سے آپ اور مجھ تک کہاں سے پہنچا، یہ نسخہ عرش سے جلد ہو کر تو نہیں آیا تھا، عرش سے جلد ہو کر تو نہیں آیا تھا، یہ لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ، وقت کے ساتھ ساتھ، آیت بآیت، سورت بسورت مصطفیٰ کے قلب پہ نازل ہوا ہے۔ جسے سرکار نے کہا یہ قرآن ہے، صحابہ نے اسے لکھ لیا یہ قرآن ہے، جسے سرکار نے کہا یہ حدیث ہے، صحابہ نے درج کر لیا یہ حدیث ہے۔ تو فارق جو ہے ان دونوں میں، فرق کرنے والی قرآن اور حدیث میں، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن خود سنت سے ثابت ہوتا ہے، قرآن خود سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ سنت کو ترک کر دیں تو آپ قرآن کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ اگلی بات کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس حد تک اس کے قائل ہیں کہ جی قرآن جو ہے یہ سنت سے ثابت ہوتا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی تشریح وہ نہیں کی جائے گی جو سنت میں کی گئی ہے۔ کون سی تشریح کی جائے گی؟ بولے جی قرآن کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن کے لغوی معانی سے ثابت ہوتی ہے، جو قرآن کے لغوی معانی سے ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر
گویا وہ یہ طے کر چکے، منکرین سنت وہ یہ طے کر چکے کہ ان کے نزدیک سنت پر لغت کو فوقیت حاصل ہے. یعنی اگر وہ سنت کی تشریح کو نہیں مانتے اور لغت کی تشریح کو مانتے ہیں، کس کی تشریح کو؟ لغت کی تشریح کو اگر وہ مانتے ہیں تو گویا وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک سنت پر لغت کو فوقیت حاصل ہے. تو از روئے روایت اور از روئے ایمانیات آپ مجھے بتائیں کہ افضل ترین نسخہ ہدایت آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن. اور اس کے بعد آپ کے پاس افضل ترین ہدایت کا ماخذ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت. تو جب آپ سنت کو پیچھے کر کے سنت پہ لغت کو فوقیت دیتے ہیں، گویا ایک درجے میں مستقبل کی پیش بینی میں آپ یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کہنا بھی دشوار نہیں ہوگا کہ ہم حالات و واقعات کو کتاب پہ ترجیح دیتے ہیں. اور اس کا اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے، یعنی ایک طبقہ تیار ہو جائے جو سنت کا انکار کرے، پھر دوسرا طبقہ تیار ہوگا جو کتاب کا انکار کر دے گا کہ اب جی اسلام کتاب و سنت میں محبوس نہیں رہا، ہم نے اسلام کو سلاسل کتاب و سنت سے آزاد کر دیا، زندان کتاب و سنت سے آزاد کر دیا. معاذ اللہ. بھائی جو سنت پہ وار کر سکتا ہے، جو سنت کا انکار کر سکتا ہے، اس سے یہ کیا بعید ہے کہ وہ کتاب کا انکار نہیں کرے گا؟ جس ذریعے سے کتاب ثابت ہے اسی ذریعے سے سنت ثابت ہے. تو دونوں میں سے ایک کا انکار دونوں کا انکار ہے. محدثین کی جو ترتیب ہے کتب حدیث میں ابواب باندھنے کی، الاعتصام، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، وہ دونوں کو یکجا رکھتے ہیں. اب اس کے جہاں سے یہ لفظ ڈرائیو ہوا، یہ اخذ کیا گیا اہل السنہ. یہ ایک طویل بحث ہے کہ اس کو اہل السنہ کیوں کہا گیا، حالانکہ اسلام کون سا مذہب ہے؟ 4 کتابیں ہیں نا. زبور کو جو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے. توریت کو جو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے. انجیل کو جو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ اہل کتاب ہیں. قرآن کو جو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اہل کتاب ہے. تو پھر آپ اہل السنہ کیوں ہیں؟ ان الفاظ کی ایک حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس پس منظر کا ایک معنی و مفہوم ہوتا ہے. آپ اس خاص معنی، مفہوم اور اس خاص پس منظر کے تحت اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں. یعنی ہم اس سنت کی پیروی کرتے ہیں جو اس خاص کتاب کے ساتھ اس کے پیرلل محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے. اب آئیے اگلی بات پر، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وحی کا درجہ نہیں دیا جائے گا. اور اس کی جو وہ مثال دیتے ہیں وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جسے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے، موسیٰ ابن طلحہ نے اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. میں اس کا متن پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس میں سے جو وہ اعتراض نکال کے بیان کرتے ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور اس کا جواب کیا ہے اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو وہ بھی تفصیلاً عرض کرتا ہوں. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن موسیٰ بن طلحہ عن ابیہ قال مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل.
یہ ایک الفاظ ہیں جو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ مختلف ہیں، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ موسیٰ بن طلحہ اپنے والد یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے جہاں کھجوروں کا باغ تھا۔ فرمایا وہاں کچھ لوگ کھجوروں پر قلم لگا رہے تھے، کھجوروں پر پیوند کاری کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نر اور مادہ کھجور کی پیوند کاری کرتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ پھلدار ہو جاتی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل ان کو اس چیز سے مستغنی نہیں کرے گا، گویا اس سے انہیں زیادہ نفع نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے ان لوگوں تک جب سرکار کا یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پیغمبر نے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پیغمبر نے کہا ہے، اس لیے یہ عمل ترک کر دو۔ انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا اور ان کو اس سے بہت زیادہ منافع نہ ہوا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خبر پہنچی تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا ان کان ینفعہم ذالک فلیصنعوہ، اگر یہ بات انہیں نفع دے تو وہ یہ کام بے شک کرتے رہیں، اور یاد رکھیں فإنی انما ظننت ظنا، میں نے تو اپنے گمان کے طور پر یہ گمان کر لیا تھا، لیکن تم اگر میرے گمان کو نہیں پکڑنا چاہتے تو میرے گمان کو نہ پکڑو، ہاں مگر جو بات میں تمہیں اللہ کی طرف سے بیان کر دوں تو اس سے تمہیں لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے معاملے میں کذب نہیں کہتا۔ دوسری روایت جو ہے وہ رافع بن خدیج کی ہے، یہی حدیث پاک ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو الفاظ کا اختلاف ہے وہ یہاں پہ ہے کہ انہوں نے آ کے آقا اسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آقا پاک تک خبر پہنچی کہ ان کو نفع نہیں ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رأیی فانما انا بشر، سرکار نے فرمایا میں بھی بشر ہوں، جب دین کا متعلق تمہیں کوئی حکم مجھ سے پوچھے، کوئی مجھ سے حکم پہنچے تو اس کو لازمی اختیار کرو، لیکن جہاں تک رائے کا تعلق ہے تو فرمایا میں بشر ہوں۔ تیسری روایت یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مر بقوم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبیلے سے گزرے، ایک قوم سے گزرے، تو وہ یہی کر رہے تھے، پیوندکاری کر رہے تھے کھجوروں کی۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ نہ کریں تو ان کو زیادہ نفع ہوگا۔ کچھ دنوں بعد حضور کا وہاں سے گزر ہوا، حضور نے پوچھا بھائی کھجوروں کی کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جھڑ گئیں یا گر گئیں یا نقصان ہوا یا خسارہ ہوا۔ شکایت کی انہوں نے کہ آپ نے تو فرمایا تھا، ہم نے عمل کیا مگر عمل کرنے پہ نفع نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انتم اعلم بامر دنیاکم، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنی دنیا کا علم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ تین روایات جو واقعہ ایک ہے، الفاظ تین ہیں، اس کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں، بالخصوص عہد جدید میں جو قانون کی بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سنت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سنت کو سرکار نے کہا یہ تو میرا ظن تھا، میرا گمان تھا، اور دوسرے مقام پہ سرکار نے کہا کہ یہ تو میری رائے تھی، اور تیسرے مقام پہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنی دنیا کے امور کو بہتر جانتے ہو، اس لیے سرکار کا ظن ہے، سرکار کی رائے ہے، سرکار خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں دین مجھ سے حاصل کرو مگر دنیا تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، اس لیے سنت کی ضرورت اور سنت کی وہ افادیت نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا آج کا مسلمان آزاد ہے اس بات کے اندر کہ وہ اپنا قانون اگر سنت کے بغیر بنانا چاہے تو وہ اپنا قانون بغیر سنت کے بنا سکتا ہے۔ حلال اور حرام وہی ہوگا جس کا فیصلہ اللہ نے کتاب میں کر دیا۔
اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سنیں اور دل تھام کے سنیں. جو آخری روایت عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دنیا کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو سنیے اس کی حکمتیں کیا تھیں، سرکار علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا اور یہ ارشادات کیا تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پہنچے، جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو گویا جو جماعت انصار ہے اس کی ابھی تربیت کا مرحلہ چل رہا تھا. سرکار نے ابھی نیا ہجرت کر کے قیام اختیار کیا تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور وہ لوگ جس طرح وسط زمانہ مدینہ یا آخر زمانہ مدینہ سرکار علیہ السلام کے قیام کا جو وہ تربیت کے اندر ڈھلے ہوئے، اس کے اندر اترے ہوئے، اس کے اندر رچے بسے ہوئے، اور سرکار کے انداز تربیت کو اور سرکار کے حکم کو، سرکار کی بارگاہ کے آداب کو، سرکار کے ارادے اور سرکار کے ظن کو، سرکار کی رائے اور سرکار کے خیال کو جس طرح وہ جانتے ہیں، ابھی یہ وہ مقام ہے کہ جب آقا ابھی مدینے میں آئے ہیں اور ابھی امت پوری طرح مزاج شناسائے مصطفیٰ نہ تھی. تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو. آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا، یہ جواب یہ نہ تھا کہ تم درست ہو اور میں نہ درست ہوں. اس جواب کا یہ مدعا نہیں کہ تم مجھ سے واقعتاً زیادہ جانتے ہو، بلکہ اس کا مدعا یہ تھا کہ انہوں نے جیسے کہا کہ یا رسول اللہ نفع نہیں ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا ظن تھا. یہ جملہ اس پہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ملا علی قاری اور کئی ائمہ دین نے بحث کی ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی ناپسندیدگی اور آپ کے اظہار ناراضگی کے اوپر دلالت کرتا ہے. اس حدیث کے وحی نہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتا کہ سرکار نے اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے کہا کہ اچھا میرا بتایا ہوا اگر تمہیں نفع نہیں دیتا تو پھر تم اپنا کرو، اپنی دنیا پھر تم بہتر جانتے ہو، تو اپنی دنیا کے ذمہ دار ہوں، میں تو تمہاری زراعت کی بہتری کے لیے کہہ رہا تھا. ہاں مگر جو الوہی مسائل ہیں جن میں عبادت ہے، ریاضت ہے، سجدہ ہے، کسی کی پرستش اور کسی کو پوجنا ہے، کسی کو معبود ٹھہرانا ہے، اس میں میری بات کو ظانی رائے نہ کہنا، اس میں جو میں کہوں اسی کو ماننا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بین الاقوامی قوانین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسلوب کو فالو کرتے ہیں؟ یا اقوام کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں ہمارے درمیان رسول اللہ کے ارشادات کا پیمانہ وہ جاری و ساری ہے؟ کیا ہماری تجارت سرکار کے بتائے ہوئے طریق پہ ہے؟ کیا ہمارے گھریلو معاملات و تعلقات سرکار کے بتائے ہوئے طریق پہ ہیں؟ نہیں. لیکن کیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اور سٹل اس حالت کے باوجود بھی کیا ہم امیدوار جنت ہیں یا نہیں، امیدوار شفاعت ہیں یا نہیں؟ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مرحلہ جہاں تم سرکار کے بتائے ہوئے قوانین زراعت ترک کر دو، سرکار کے بنائے ہوئے قوانین تجارت ترک کر دو، سرکار علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین تعلقات کو ترک کر دو، سرکار کے بتائے ہوئے آئلی قوانین کو ترک کر دو، تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم دنیا میں گمنام و بے نام ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، مگر اس کے باوجود تم اپنے دین پہ اپنی آخرت کے لیے قائم رہ سکتے ہو. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہم اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہیں. تجارت کو ہم نے تباہ کر لیا اپنی بے ایمانی کی وجہ سے، سرکار کے طریق کو چھوڑ کر، مگر اس کے باوجود دین کی وہ رمق یا ایمان کی وہ چمک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کسی نہ کسی طور موجود ہے، اور ہم رب کے دربار میں بخشش کی امید بھی لگائے ہوئے. ہم نے معبود تو نہیں بدلا، معبود نہیں بدلا، مسجود نہیں بدلا. تو ایک اعتبار سے اس پہ ہم قائم تھے. دوسری بات یہ
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سختی نہ فرمائی، ان پہ سختی نہ فرمائی، اس لیے کہ بالکل اوائل تھے جب احکام اسلام نازل ہو رہے تھے۔ لیکن بعد میں آپ سود و ربا کے معاملے میں دیکھیں تو قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اس سے پہلے جو تم نے کیا ہوا ہے وہ اپنی ٹرانزیکشنز واپس کرو، اس لیے کہ اس وقت ان میں دین راسخ ہو چکا تھا، کامل ہو چکا تھا، وہ دین کے معاملات میں سخت احکام کو برداشت کرنے کے متحمل ہو چکے تھے، ان کی طبیعتیں اس کے سازگار ہو چکی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جب ابھی مکہ میں تو فقط عبادت تھی، مکہ میں فقط عبادت تھی، ریاضت تھی، بندگی تھی، الوہی مسائل تھے، قیامت تھی، تقویٰ تھا، خوف تھا، خشیت تھا۔ مدینہ میں جب آئے تو ابھی ریاست کے بنیاد ڈل رہی تھی، مدینہ میں جب آئے تو ابھی دنیا کا آغاز تھا، تو یہاں سرکار نے ان پہ سختی نہ کی، اس لیے کہ کوئی نہیں، دیر نہیں ہوتی، یہ سمجھ جائیں گے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب مجھے زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یہی میرے عشاق میری طبیعت کے اشاروں کو سمجھا کریں گے۔ اس لیے سرکار نے ان پہ سختی نہ کی۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار عجز کیا ان کے آگے، انکساری فرمائی ان کے آگے، اور ان کو کسی بات کا پابند نہ بنایا۔ اور ایک اور بات ہے، آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی، سورہ یوسف میں جہاں یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 طاقتور گاؤں کو کھا جاتی ہیں، تو خواب جب پیش ہوا ان کے سامنے، انہوں نے فرمایا 7 سال آسانی کے ہیں اور 7 سال اس کے بعد قحط ہوگا، کیا کرو؟ اپنے غلوں کو ان کے خوشوں میں رہتے ہوئے ان کو محفوظ کر لو، اور 7 سال تک صرف اتنا استعمال کرو جتنی کی تمہیں ضرورت ہے، صرف اتنا استعمال کرو جتنی کی انہیں ضرورت ہے، اور اس سے زائد استعمال نہ کرنا، ورنہ قحط کے برسوں میں بھوک مر جاؤ گے۔ تو اہل مصر نے کیا کیا؟ غلہ محفوظ کر لیا اور فقط اتنا کھایا جتنا ان کی ضرورت تھی۔ اب حکم نبوت کو سمجھا، حکم نبوت کو سمجھا، سمجھ کے عمل کیا، اور اس عمل کرنے کا انہیں فائدہ یہ پہنچا کہ ان کو اس غلے کے محفوظ کر لینے نے نفع دیا۔ تو حکمت نبوت جو تھی یوسف علیہ السلام کی، اس کا اظہار کتنے عرصے بعد ہوا؟ 7 سال بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے حکم کا، حکمت کا اظہار کتنے سال بعد ہوا؟ 7 سال بعد ہوا۔ اور جو کھجوروں کا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر، یہاں معاملہ کیا ہے کہ سرکار نے کہا ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو نفع نہیں ہوا۔ سرکار نے فرمایا اچھا، اگر تم انتظار نہیں کر سکے، اگر تم اس پہ برداشت نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری مرضی، جیسا تم کرنا چاہتے ہو ویسے تم کر لو۔ مولا علی قاری نے اس پہ بڑی خوبصورت بحث کی ہے شرح شفا کے اندر۔ انہوں نے اپنے شیخ محمد السنوسی کے حوالے سے کہا کہ شیخ السنوسی نے کہا کہ یہ بات ان کی عادت کے خلاف تھی، اگر وہ صبر کرتے، سرکار کے طریق کو اختیار کرتے، 1-2 موسم کھجوروں کے گزرنے دیتے اسی حکم کے تحت جس طرح کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ دیکھتے کہ ان کی کھجوروں میں اللہ برکت پیدا کر دیتا۔ لیکن ابھی چونکہ طبیعت نہیں تھی، سرکار نے سختی نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک بڑا دلچسپ حکم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالی ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ سود خسارہ ہے اور زکوٰۃ
نفع ہے، بولے سود اور زکوٰۃ نفع ہے۔ آیت ہے قرآن کی، اسے تو منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ اب بات سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس 100 بوریاں گندم ہے، فرض کیا اس پہ 5 بوریاں زکوٰۃ عائد ہوئی، تو اس کے پاس کتنی بوریاں رہ گئیں؟ 95۔ کتنی رہ گئیں؟ 95۔ کیا کر کے؟ زکوٰۃ دے۔ ایک دوسرا بندہ ہے، اس کے پاس بھی 100 بوری گندم ہے، اس نے سود کے اوپر سودا کیا، فرض کیا 5% کے ساتھ، اس کی کتنی بوریاں ہو گئیں؟ 105۔ ایک کی 100 سے گھٹ کے 95 ہو گئیں، جس نے اللہ کی مانی، اور جس نے ربا کو اختیار کیا اس کی بڑھ کے 105 ہو گئیں۔ 10 بوریوں کا مارجن ہے۔ مجھے دنیا کے نقطۂ نظر سے بتاؤ کہ نفع میں کون رہا اور خسارے میں کون رہا؟ ظاہر ہے جس کی 105 ہوئی اس کا نفع بڑھ گیا، اور جس کی 95 ہوئی اس کا نفع کم ہو گیا۔ اب کتاب کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم ربا کی طرف جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، سود کی طرف جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اگر زکوٰۃ کی طرف جاؤ گے تو تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم ایک پروسیس سے گزر کے اس کو کئی عشروں تک اپنے مابین تم جاری و ساری کرو گے، 1-2 عشرے گزرنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ معاشرے کے اندر مساوات قائم ہو گئی اور کسی کا بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، گو کہ وقتی خسارے کی بنیاد پہ سرکار نے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی دل جوئی کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ میرا ظن تھا، یا سرکار نے کہہ دیا کہ دنیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، وگرنہ مجھے بتائیے کہ وہ بادشاہ جو سال ہا سال سے مصر کی حکومت چلا رہا ہے، دنیا کو وہ جانتا ہے، یا ایک بچہ جو معصوم تھا اور لا کے جیل میں ڈال دیا گیا دنیا کو وہ زیادہ جانتا ہے؟ دنیا کو کون جانتا تھا؟ قیدی زندان یا بادشاہ تخت؟ مگر بادشاہ کے دربار میں قیدی زندان کی رائے کو فوقیت دی گئی، اس لیے کہ وہ نبی کی رائے تھی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی اپنی قوم کے اندر اپنی دنیاوی امور کے اندر بھی رائے میں کسی سے کم تر ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی اپنے دنیاوی امور میں بھی رائے میں کسی سے کم ہو۔ اس کی نبوت کے لیے اللہ کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی رائے اپنی قوم میں، وہ چاہے باعتبار دنیا ہو یا باعتبار دینی ہو، اس کی رائے ہمیشہ سب سے معتبر ہوتی ہے۔ اور پھر جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا ظن تھا، اب ظن کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سنت پہ لغت کو ترجیح دیں گے، آئیں لغت قرآن سے بحث کریں کہ ظن کیا ہے۔ ظن، نون، قا ضا ضا نون، ظن کیا ہے؟ ظن کے 6 معنی ہیں، ظن کے 6 معنی ہیں۔ ظن کا معنی ظن غالب بھی ہے، ظن کا معنی جھوٹ بھی ہے، ظن کا معنی شک و شبہ بھی ہے، ظن کا معنی سوء ظن بھی ہے، اور ظن کا معنی جہالت و باطل بھی ہے۔ جو میں سارے قرآن سے عرض کر رہا ہوں، ظن بمعنی یقین، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں ان کے رب سے ملنا ہے۔ الذین یظنون، ظن کا کیا معنی ہوا؟ یقین۔ اب دوسری بات پہ آئیں، ظن بمانی ظن غالب کے، سورہ البقرہ آیت نمبر 230، انا ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے،
یہاں ظن غالب کے ساتھ بات کی۔ ظن بمانا شک کے، شبہ کے، یعنی یقین کا متضاد جو ہوگا۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 32، ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے، کچھ شک سا پڑتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ چوتھی قسم ظن کی، ظن کا معنی جھوٹ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور وہ نرے گمان میں ہیں، وہ نرے جھوٹ میں ہیں۔ اور ظن بمانا سوء ظن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک کوئی بدگمانی گناہ بھی ہوتی ہے۔ اور ظن بمانا باطل یا ظن بمانا جہالت، وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ان میں سے تو اکثر نہیں چلتے مگر گمان پر، یعنی جہالت پر۔ بے شک گمان یا جہالت کا حق کے، گمان یا جہالت حق کا کچھ کام نہیں دیتا۔ اب یہ 6 معنی ہوئے، اور 6 کے 6 یہ لغت قرآن سے اخذ ہوئے۔ کون کون سے معنی بولیے؟ ظن بمانا یقین، ظن بمانا ظن غالب، ظن احسن، ظن خیر، اور ظن بمانا جھوٹ کے، اور ظن بمانا شبہ کے، ظن بمانا سوء ظن کے، برے ظن کے، اور ظن بمانا باطل و جہالت کے۔ جو سرکار علیہ السلام کی اس حدیث میں ظن کے لفظ کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ وحی نہیں تھی، میرے گمراہ بھائیوں، میں دست بستہ آپ سے اپیل کرتا ہوں، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو مجھے بتاؤ کہ ظن کی ان 6 اقسام میں اپنے نبی کے متعلق تم کیا ظن رکھتے ہو کہ تمہارے نبی کا ظن ان میں سے کون سا تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے کہ نبی کا ظن کون سا تھا۔ کیا نبی کا ظن شک تھا معاذ اللہ؟ کیا نبی کا ظن جھوٹ تھا معاذ اللہ؟ معاذ اللہ کیا نبی کا ظن باطل تھا؟ کیا وہ سوء ظن تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے پوچھو کہ نبی کا ظن کیا تھا؟ کس بنیاد پہ تم یہ کہتے ہو کہ یہاں ظن کا لفظ آ گیا اور ظن سے مراد یہ ہو گیا کہ اب سنت جو ہے وہ واجب الاطاعت نہیں رہے گی؟ خدا کے لیے اس امت کے اندر اس گمراہی کی تقسیم بند کرو۔ اس لیے جو سنت ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ بدبخت سوچ اور بدبخت فکر ہے جو نبی کے ظن کو اپنے ظن پہ محمول کرتی ہے، نبی کے ظن کو اپنے ظن پہ معمول کرتی ہے۔ ارے نبی، اب وقت ختم ہو چکا ہے، بالکل آخری 1-2 منٹ ہیں۔ نبی کی نیند کی مثل امتی کی نیند نہیں ہوتی۔ آپ سوئے ہوں، آنکھ کھلے تو نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ لیکن نبی سوئے، اٹھے، وضو نہیں کیا، آ کے جماعت کرا دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں فرمایا؟ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ کیا تمہاری نیند نبی کی نیند جیسی ہے؟ نبی کے خواب کو وہی کہا، نبی کے خواب کو وہی کہا، نبی کا خواب وہی ہے، امتی کا خواب بھی وہی ہے۔ ارے تمہاری نیند اس جیسی نہیں، تمہارا خواب اس جیسا نہیں، تمہارا خیال اس جیسا نہیں، تمہارا ظن اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ظن کو اپنے ظن پہ، یا اپنے ظن کو اس کے ظن پہ تم معمول کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے سنت جو ہے اگر سرکار نے اسے ظن بھی کہا تو ظن نبوت کی الگ تشریح قائم کی جائے گی، کیونکہ ظن نبوت
ظن امتی نہیں ہے، ظن نبوت من جانب اللہ ہے۔ اور سرکار نے جو یہ بھی کہا، آخری بات، سرکار نے جو یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا ظن تھا، مجھ سے پوچھیں تو اللہ کا یہ فرمان اس پہ بھی صادق آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سرکار نے یہ بھی وحی کے ساتھ فرمایا تھا۔ سرکار کا یہ فرمان بذات خود وحی ہے، اور اس کی یہ حکمتیں وہ ہیں جو ناچیز نے بیان کر دی۔ اس لیے جو سنت ہے اس کے بغیر کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرہ میں قاضی بنا کے بھیجا۔ سرکار کے فقہا صحابہ میں ہیں، سرکار کے ساتھ غزوات میں شریک رہے عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ۔ وہ کہیں ان کے سامنے حدیث پاک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے بصرہ میں ان کے سامنے اٹھ کے کہا، اس نے کہا کہ حدیث کی بات چھوڑو حدیث کو، قرآن کی بات کرو، حدیث کو چھوڑو، قرآن کی بات کرو۔ انہوں نے بلایا، ادھر آ۔ وہ آیا، انہوں نے فرمایا لِأَنَّكَ أَحْمَقُ، جس کا پنجابی ترجمہ یہ ہے کہ اس گل کوئی شک نہیں کہ تم بڑا چول ہے۔ اس گل کوئی شک نہیں کہ تم بڑا چول ہے، جڑا ایک کہنا ہے کہ حدیث تم چھڈو، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ کئی احکام ہیں جن کا قرآن میں نہیں ہے ذکر۔ قبلہ اول بیت المقدس کو بنایا گیا، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ نماز جنازہ قرآن میں نہیں ہے، اذان قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ بڑی کمال کی روایت ہے ان کی، حضرت عمران بن الحسین کی۔ انہوں نے اسے پوچھا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے تو ظہر کی 4 رکعتیں کہاں ہیں قرآن میں؟ عصر کی 4 رکعتیں کہاں ہیں قرآن میں؟ مغرب کی 3 رکعتیں کہاں ہیں قرآن میں؟ ان میں 2 میں جہر کی قرات اور 1 میں سکوت کی قرات کہاں ہیں قرآن میں؟ عشاء کی 4 رکعتیں کہاں ہیں قرآن میں؟ فجر کی 2 رکعتیں اور دونوں میں قرات کہاں ہیں قرآن میں؟ تو یہ بڑی باکمال ان کی روایت ہے۔ لیکن وہ پھر یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہاں ہم عبادات کے معاملے میں تو حدیث کو مانتے ہیں، ہم معاملات کے معاملے میں اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو معاملات کے معاملے میں آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آپ آج کل جدت اور جدیدیت کے نام پہ کئی جاہل لوگ، کئی بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے ٹی ویوں پہ بڑے بڑے ٹائم خرید کر کہ سنت کی ضرورت نہیں رہی، اب اسلام خود مکتفی ہے، یہ اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ ایسی جہالت پہ کان نہ دھریے۔ اور ہمارا جو تعلق ہے سرکار کے ساتھ وہ اپنے دل کا ہے، اور جو میرا نبی ہے اس کا قول بھی وہی ہے، اس کا فعل بھی وہی ہے، اس کا سکوت بھی وہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔